موضوع محترم علیہ السلام علیہ وسلم، میری اور آپ کی نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بابرکت رات حاضر ہیں۔ اللہ کی سب سے زیادہ شکر کریں۔ ابھی جو پرور منظر آپ نے دیکھا، قرآن کریم کے مکمل ہونے پر بچوں نے اپنے گراموں کی موجودگی میں قرآن کریم کی تلاوت کی، اور میں ان دونوں بچوں کے والدین اور ان کے والد گرامی حضرت مولانا قاری عبدالعزیز صاحب، جناب مطالب صاحب اور یاسر صاحب، حضرت محمد نواز صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ان کی اولاد کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کی بیٹی یا بیٹا اللہ جسے اولاد عطا کرے اور وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھے، وہ بچی یا بچہ، حضور نے فرمایا اولاد کے ناظرہ قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کریم والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ناظرہ قرآن کریم کے پڑھنے پر حفظ کی تو شان ہی بڑی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کی امت میں، قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہوا، اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے اس کی بیوی کو 2-4 مہینوں کے بعد بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اس نے عقل مندی کا یہ فیصلہ کیا کہ اس کو مکتب میں، معبد خانے میں بھیجنا شروع کیا۔ حضور فرماتے ہیں پہلے دن جب اس بچے نے تورات شروع کرنے سے پہلے، پہلی تختی شروع کرنے سے پہلے جب بسم اللہ شریف پڑھی، اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا فرشتوں اس قبر سے عذاب کو اٹھا دو۔ انہوں نے کیا اے قاضی مطلق جو تیرا حکم تعمیل ارشاد ہوگی، لیکن فرشتوں کا پوچھنا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عرض کیا مولا اس بندے نے قبر میں آ کے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نیا کام نہیں کیا، قبر میں آیا ہے تو وہ اس کی برزخ کی زندگی یہ مکلف نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی بھی عمل، نہ مکلف ہے نہ کی ہے۔ پہلے عذاب ہو رہا تھا ہمارے ساتھ کمی کی وجہ سے، آج اٹھایا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قصہ کہانی نہیں ہے، حضور کی حدیث۔ حضور نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتوں آج اس کے عالم برزخ میں مسافر بننے کے بعد، قبر میں چلے آنے کے بعد، دروازہ موت سے گزرنے کے بعد ہم نے اس کی بیوی کو، اس کو جو بیٹا عطا کیا، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، ابھی 3-4 سال اس کی تھوڑی سی عمر، آج اس نے تورات کی پہلی تختی پڑھی ہے اور اس کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں آج اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کی صفت سے یاد کر رہا ہے، میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی کا بچہ بسم اللہ شریف پڑھے، اللہ اس کے باپ کو عذاب ہو رہا ہو تو وہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور پورا قرآن پڑھے، اس کی زبان پر کئی بار بسم اللہ شریف، کئی بار سورہ اخلاص، کئی بار، یہ تو وہ صورتیں ہیں جو ایک ایک بار پڑھنے سے اللہ کریم کروڑ بار رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے انسان کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امتی
اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن پڑھائے، حضور کے دین کا نوکر بنائے۔ اب دیکھیں آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے امام سروں پر، کیا اگر کوئی بچہ ڈرامہ دیکھے، فلم دیکھے، وہ دا اثر ہوتی زندگی تے ہو سکتا ہے۔ اگر ٹیچر کوئی سبق پڑھائے، انہوں 911 کا سبق یاد کرائے تے گھر آ کے وہ پریکٹیکلی انہوں یوز کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے قرآن میں یہ سخت نہیں ہے کہ بچپن میں وہ پڑھے تو ان کی زندگی کا رخ بدل جائے؟ اللہ کے قرآن میں یہ اثر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پڑھنے والا تو قبر میں چلا جائے، اللہ کریم وہاں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جہاں جا کے کوئی بندہ کوئی کلام نہیں، کوئی سٹوری نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی ناول نہیں، کوئی ڈائجسٹ نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کے قرآن کی یہ شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا سورہ ملک، حضور کے صحابی گزر کے اس رستے سے گزر کے حرم پاک میں جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں، حضور کی بارگاہ میں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جس رستے سے روزانہ آتا جاتا ہوں وہاں نہ کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کوئی قبر نظر آتی ہے، نہ کوئی نشان نظر آتا ہے، نہ کوئی قاری نظر نہیں آتا، لیکن تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ وہاں کو بڑی خوبصورت آواز میں سورہ ملک پڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہاں ایک شخص دفن ہے، وہ زندگی میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اللہ نے قبر میں آ کے بھی اسے سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ سورہ ملک جو روزانہ رات کو بعض حدیث میں مغرب کے بعد میں فرمایا عشاء کے بعد سورہ ملک 29 پارے کی یہ پہلی سورہ، فرمایا جو بندہ اس کی تلاوت کرے، حضور فرماتے ہیں اس کا جو روزانہ پڑھنے والا، اسے محبت کرنے والا ہو، حضور فرماتے ہیں جب وہ قبر میں جائے گا یہ سورہ ملک منکر نکیروں کو اس بندے سے سوال و جواب نہیں کرنے دیں گے۔ جب کرنے لگے گا حضور فرماتے ہیں سورہ ملک نور کی صورت میں پردے کی طرح حائل ہو جائے گی، وہ درمیان میں رکاوٹ بن جائے گی، ان فرشتوں سے کہے گی کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں کلام اللہ ہوں، اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم معمور من اللہ ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، وہ کہیں گے ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، یہ کہے گی میں کلام اللہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سورہ ملک کہے گی ذرا تھوڑا سا ٹھہرو، نور نکلے گا سورہ ملک کا، قبر سے نکل کے اللہ کے عرش کے نیچے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ ملک پورے ناز اور پورے مان سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے اللہ یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا ان فرشتوں کو اس قبر سے نکال دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم سورہ ملک کا ناز رکھے گا، اس کا لاڈ رکھے گا، اللہ اس کی وجاہت کو برقرار رکھے گا، اور اللہ اس سورہ ملک کی اس محبت کرنے والے کی قبر سے منکر نکیروں کو نکال دے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر قیامت تک ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ، اور یہ راتیں حقیقت میں بندہ ساری زندگی پورا سال مسجد میں نہ آئے، ایک شب برات آئے آگے پھر اسی طرح، تو اس کا کیا فائدہ؟ شب برات بھی مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بدلے، ہم یہاں سے کوئی میسج لے کے نکلیں، کوئی عمل کی خوشبو لے کے نکلیں، کوئی ایک عمل۔ فار ایگزامپل میں نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہوں، شب برات آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکا کے عرض کروں یا کریمہ یہ تیرا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ مجھ جیسے باغی کو، مجھ جیسے بگوڑے کو، مجھ جیسے باغے ہوئے کو تو نے پھر اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اپنے دروازے تک پہنچایا ہے، اپنی بارگاہ میں زمین نیاز جھکانے کی توفیق عطا کی ہے۔ اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، کلمہ پڑھنے والا، حضور نے فرمایا شب برات کا قیام اس کی ساری زندگی کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ صدقے سے توبہ کرے، حضور نے فرمایا اس بندے کی ایک بار توبہ کی ہوئی اگر سینکڑوں سال کے گناہ ہیں، اللہ کریم
صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا بلکہ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے گناہوں کو نیکیوں کی صورت میں تبدیل فرما دے گا. لیکن کس کے؟ حضور نے فرمایا جو صدق کے دل سے توبہ کرے. لیکن بڑی اہم بات یہ حضور نے فرمایا کچھ ایسے محروم لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں اللہ کریم جن کی شب برات اور شب قدر جیسی راتوں میں بھی توبہ قبول نہیں کرتا. فرمایا ان میں پہلا شخص وہ، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. فرمایا ایک شخص وہ جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا گستاخ ہو، والدین کا بے ادب ہو. اگر وہ شب برات اور شب قدر جیسی رات بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے زمین نیاز جھکائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قبولیت کی گھڑی بھی مل جائے اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا. اللہ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا. شب قدر کی رات ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے کھلے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کے لیے رحمت کا دروازہ بند، اس کی توبہ قبول نہیں ہے. کس کی؟ فرمایا جو والدین کا نافرمان. نافرمانی سے معنی یہ ہے کہ وہ جائز کام کہیں انسان نہ کرے اور ان کا حق ادا نہ کرے، والدین کا حق ادا نہ کرے، والدین کو گالی بکنے والا. والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے، ایک بندہ شکایت حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، میرا مال اڑاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا جملہ سنیں. حضور نے فرمایا تیرے باپ کو تیرے مال میں اسی طرح حق ہے جس طرح تیرے مال پر تیرا حق ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا اسی طرح والدین کو اولاد کی جائیداد میں، اولاد کے مال میں ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادی شرابی، والدین کا نافرمان، بے ادب اور گستاخ. آج کی جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بالخصوص مسلمانوں کی ذلت کا تماشا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا. حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد یہ مشرک ہوں گے. حضور نے فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں ہے. فرمایا خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کے ہلاک ہو جائیں گے. آج پیسے کی محبت میں اس قدر انسان اندھا ہوا ہے، نہ اس کو حرام اور حلال کی تمیز ہے، نہ اس کو ماں اور باپ کا پتہ ہے، نہ اس کو ایک بھائی کو بھائی کا پتہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، حضور کے دین میں یہ راتیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان رب کی چاہت یہ ہے، رب چاہتا یہ ہے کہ امت محمدی کو بخشا جائے. فرمایا یہ راتیں اسی لیے تو ادا فرمائیں کہ بندہ 2 نفل پڑھے بخشش ہو جائے. اس سے سستا سودا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ 2 نفل پڑھے بخشش. ایک روزہ شب برات کا رکھا ہے 15 شعبان کا بخشش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک روایت میں آتا ہے بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے، یعنی اربوں کی تعداد میں ان گنت. اور محدثین کہتے ہیں بنو قلب پورے عرب میں وہ قبیلہ تھا جن کی بکریوں پر بہت زیادہ بال ہوتے تھے. حضور نے ان کی بکریوں کے بالوں کی تشبیہ دے کے فرمایا اگر کسی شخص کی کے گناہ، اس کی زندگی اس قدر کالی ہو، اس کے اعمال اس قدر سیاہ ہو کہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی ان کے گناہ ہوں، لیکن شب بارات یا شب قدر رب کی بارگاہ میں آ کے صدق کے دل سے ایک بار توبہ کرے، اللہ معاف کرے. ایک بار صرف ایک بار توبہ کرنے سے. لیکن فرمایا والدین کا نافرمان ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کب تک؟ جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کرے.
یعنی والدین کو راضی نہ کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ کیا کرے؟ تو دیکھیں اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے فضل کے معاملات دیکھیں. یہ بھی تو فرمایا جا سکتا والدین فوت ہو گئے اب اس کا فیصلہ ختم ہو گیا، لیکن فرمایا آپ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا. اولا وہ کیا کرے؟ فرمایا جس کے والدین فوت ہو گئے ہیں علماء کہتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے. اللہ کریم قیامت کے دن ان کے ساتھ فرما بردار بیٹوں کا معاملہ فرمائے گا، ان کو فرما بردار لوگوں میں اٹھائے. وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے. بخشش کی دعا جو مرے ہوئے والدین کے لیے بخشش کی دعا تو وہی کرے گا جو زندوں کو سکون دیتا تھا، جو زندوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے، اپنے اوپر اولاد کے لیے تو سارا کچھ کرے لیکن یہ یاد ہی نہیں کہ میں بھی اس کی اولاد ہوں. اپنے بیٹے کی محبت میں تڑپتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ میں بھی اس کا بیٹا ہوں. یہ جو روتا ہے میرے لیے میں بھی اسی کا وہی لگتا ہوں جو میرا یہ بیٹا لگتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عادی شرابی شراب نہیں چھوڑتا اور شب بارات بھی اگر مسجد میں آ گیا تو فرمایا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہاں اس کو فائدہ ہوگا کہ یہ اتنا کبھی عمل کرنے والا کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا اگر نشے کی حالت میں مر جائے، حضور نے فرمایا نشے کی حالت میں جب یہ شرابی ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کے علیحدہ ہو جاتا ہے. جب تک وہ شرابی شراب کے نشے میں رہتا ہے حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کہ وہ شرابی بھی ہو اور نشے میں بھی ہو اور ایماندار بھی ہو. اس کے سینے میں ایمان، فرمایا ایمان اتنے حیا والی چیز ہے کہ اس کے سینے سے نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے. عادی شرابی فرمایا شب بارات کی مسجد میں آ جائے اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند ہے، وہ محروم شخص ہے، وہ بدبخت شخص ہے. فرمایا ہاں اپنے اس حرام کام سے توبہ کرے، اب اس کریم کی بارگاہ میں آئے، اب اللہ کریم اس کے ان کالے کرتوتوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دے گا. اس عمل کو چھوڑے اور اب آئے اللہ کی بارگاہ میں. بیٹھا ہوا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل اور قحط سالی کا موسم، اللہ کے نبی نے کہا کہ رب کا حکم ہے نماز استسقاء ادا کرو تو بارش ہو جائے گی. آئے ایک دن بھی نماز کوئی بارش نہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو کہتے تھے رب کا حکم ہے، وہی آئی ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے نہیں، بارش کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا تیرا حکم تھا، میں نے بندوں کو کہہ دیا، اب لوگ سوال کرتے ہیں کیا کہوں. اللہ کریم نے فرمایا ان میں ایک اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، جب تک وہ ان لوگوں میں موجود رہے گا پوری قوم پہ بارش نہیں نازل ہوگی. ایک ایک بندہ بھی اللہ کی رحمت کے سامنے عائد ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا بھائی وہ خود اپنے آپ کو سارے جانتے ہیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنی اوقات میں ہوں. فرمایا وہ نکل جائے، جب تک وہ نہ نکلے گا تب تک بارش نازل نہیں ہوگی. اب وہ ان میں تھا، اس نے اپنے اندر گریبان میں جب دیکھا نا تو اندر سے ایک کال ملی، من کی کال ملی نا اپنے کریم سے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے. عرض کیا اے کریم آج اس بڑی قوم میں مجھے ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. اگر باہر نکلا تو کیا پلے رہے گا، زمانہ دیکھے گا، تھو تھو کرے گا، سارے جگ کو پتا چلے گا کہ میں اتنا بڑا پاپی ہوں. لیکن تیری عزت کی قسم میں تیری ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تو ستار ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو پردے ڈالتا رہا تو میں کرتا رہا. آج اگر یہ وقت آ گیا تو تو کرم نوازی فرما. ابھی اس کا کہنا تھا چھما چھم بارش بڑی اور برسنا شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا تھا کہ بندہ نکلے گا تو بارش، بندہ تو نکلے ہی کوئی نہیں اور بارش بھی آ گئی. اللہ کریم نے اعلان فرمایا کلیم اللہ جس کی وجہ سے ہم نے روکی ہوئی تھی اب ساری قوم کو رحمت ملی اسی کی وجہ سے کہ اس نے صدق کے دل سے توبہ کی، میں نے اسی کا صدقہ عطا کر دیا. صدق کے دل سے بندہ توبہ کرے. حضور نے فرمایا پھر عادی زانی جب تک اس لعنت میں مبتلا رہے گا اور اس عمل کو چھوڑے نہ، اس سے توبہ نہ کرے،
تب تک شب برات بھی اس پہ رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک وہ اس بدبختی میں مبتلا رہتے ہیں تب تک اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری تنا رہتا ہے اس کے اوپر جب تک اس حال میں ہو، زنا جیسی کبھی حال میں۔ ہمارے بندوں کی بعض لوگوں کی بدنصیبی دیکھیں، وہ کہتے ہیں امریکہ، یہ تو امریکہ، یہاں تو پوچھنے والے کوئی نہیں۔ امریکہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دین کا سودا ہو جائے، ایمان ہاتھ سے جاتا رہے۔ امریکہ آنے کا فائدہ تو یہ ہے کہ تو ایک اپنے ملک کا نمائندہ اور سفیر ہو، ایک اپنے دین کا سفیر ہو، کہ جو تجھے دیکھے وہ رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تجھ میں اور کسی کافر کے عمل میں فرق ہی کوئی نہ ہو۔ ہندو کو کہے مسلمان ہو، وہ کہے مسلمان، جو میں کر رہا ہوں اتنے سالوں سے تو بھی تو وہی کر رہا ہے، تو نام کی مسلمان ہے، اس کے علاوہ میرے اور تیرے میں فرق ہے۔ جو میں پیتا ہوں تو پیتا ہے، جو میں کھاتا ہوں وہ حرام تو کھاتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہی تو کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ جب تک لائف سٹائل کا فرق نہیں ہوگا تب تک مسلمانی نام کی تو نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، حضور نے فرمایا زنا کرنا، حضور نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ایک طرف ان کے خوبصورت بنا ہوا خوشبودار گوشت پڑا ہوا ہے، وہ اسے چھوڑ کے کیڑے پڑے ہوئے گلا سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا یہ کون بد نصیب ہے، یہ کون بدبخت ہے کہ ایک طرف اتنا خوبصورت، اتنا سونا خوشبودار حلال طیب طاہر اور خوشبودار بنا ہوا گوشت اللہ کی نعمت پڑی ہے، اسے چھوڑ کر اتنی گندگی کھا رہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنی حلال کی منکوحہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر زنا کرتے ہیں، کہ حلال طیب و طاہر چھوڑ کر گند کھا رہی۔ یہ راتیں ہمارے لیے اس کریم نے اپنے محبوب کی امت کو یہ گفٹ عطا کی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے یہ نائٹ، کہ ایک بار توبہ کرو، 2 نفل پڑھو، زندگی کے پاپ دھل جائے گے۔ لیکن ان کاموں سے، فرمایا والدین کی نافرمانی سے، شراب سے، زنا سے، ان چیزوں سے کنارہ کش ہو کے صدق کے دل سے توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر اگر تیری آنکھ سے آنسو نکلے تیری بخشت کے لیے وہ کافی ہے، تیرے لیے دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے وہ کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ راتیں ہمارے لیے بخشت کی راتیں بنے اور ہماری نسلوں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کے آئیں۔ ہمارے بھائی جناب محترم سے